السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ویٹ ریسرچ سینٹر سکرن میں۔ یہ سینٹر جو ہے وہ پاکستان میں جو گندم پہ جو ریسرچ کی جاتی ہے ان میں جو بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس پہ مختلف ریسرچ ہوتی ہیں مختلف اجناس کے اوپر، اس کے بعد ان کو کچھ ٹائم جو ہے وہ ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب جو ماہرین ہیں وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آبادی کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ظفر علی کھوکھر صاحب، جو کہ یہاں جو ہے سینئر عہدیدار ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان سے بات کریں اور جانیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ایک ایک جو جنس ہے یہاں پہ اس پہ جایا جائے اور ان کی جو خصوصیات ہے اس پہ بات کی جائے۔ بہت شکریہ ظفر صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ سب سے پہلے آپ اپنا پورا تعارف بھی کرا دیں اور یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ کب قائم ہوا تھا اور اس کی جو پاکستان میں جو اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا پورا نام ظفر علی کھوکھر ہے۔ میری ڈیزینیشن ہے پرنسپل سائنٹسٹ ویٹ ریسرچ سینٹر سکرن۔ یہ ادارہ ہمارا 1993 میں باقاعدہ ادھر بلڈنگ بنی اور افتتاح ہوا اور باقاعدہ گندم پہ ریسرچ شروع کی۔ اس سے پہلے ریسرچ جو ہماری ویٹ پہ چل رہی تھی، گندم پہ چل رہی تھی، وہ 1985 سے ویٹ پہ ہماری ریسرچ چل رہی تھی۔ اس کے بعد باقاعدہ ادھر 1993 سے ہمارا کام شروع ہوا۔ 1993 سے لے کر ابھی تک ہماری ادارے نے تقریباً 12 ویرائٹیز جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں، جو آبادگاروں کے پاس وہ اپنا بہتر پرفارم کر رہی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جنس اجناس جو ہم بناتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے میل فیمیل 2 جنسوں کا ملاپ، اور دوسرا ہوتا ہے سلیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میکسیکو سے یہ نرسری آتی ہے، سیمنٹ سے یہ مٹیریل آتا ہے اور وہ ہزاروں کے سوؤں کے تعداد میں ویرائٹیز آتی ہیں، اور ہمارے پاس وہ ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں، ٹرائل کنڈکٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ اس میں سے سلیکٹ کر کے ہم جو مختصر جو اجناس ویرائٹیز وہ نکالتے ہیں وہ ہمارے موسم اور علاقے کے حساب سے ہوتی ہیں، وہ آگے چلتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سلیکشن کا، دوسرا ہوتا ہے ہائبرڈائزیشن یا میلاپ، 2 جنسوں کا میلاپ کر کے ان میں سے ایک تیسری جنس بہتر نکالتے ہیں۔ اور مین فوکس ہوتا ہے ییلڈ، جس کی بہتر ییلڈ ہو اور ہماری گرمی بھی برداشت کر سکے، اور جو ڈیزیز ہیں گندم پہ جو رتی وغیرہ کنگھی وغیرہ لگتی ہے ان کو برداشت کر سکیں، تو یہ تمام خوبیاں ان میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ادارے نے تقریباً 12 ویرائٹیز ریلیز کی ہیں، بنائی ہیں۔ ان میں سے مختصراً جو ہیں تو مختصراً یہ ہیں، ایک پہلی جو ویرائٹی ہے وہ TJ83 ہے، ٹنڈوجام 83۔ یہ مطلب یہ لیٹ ویرائٹی ہے، یہ 120 دن میں پکتی ہے، اور یہ تمام پوری سندھ میں ہو رہی ہے، تمام پرانی ویرائٹی ہے، 120 دن میں یہ پکتی ہے۔ اور اس کی جو پلانٹ ہائٹ ہے 95 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی پروٹین کنٹینٹ جو ہے، اس میں جو پروٹین ہوتے ہیں 12% ہوتی ہے، گلوٹین جو ہے 10% ہوتی ہے، اور میگزیمم ییلڈ جو ہوتی ہے اس کی 47 منتھس ہوتی ہے۔ یہ تمام ہمارے زمینداروں کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ مہران 89 ہے۔ ہمارے پاس جو ہیں ایک ارلی اور کچھ لیٹ اور ارلی میں فرق یہ ہے کہ جو ہماری شارٹ ڈیوریشن ویرائٹیز ہیں وہ 120 دن میں پکتی ہیں، اور جو لانگ ڈیوریشن ہے 145 دن والی، وہ پہلی نومبر سے لے کر دسمبر کی 25 تک ہم ان کی سوئنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ویرائٹیز ہیں مومل کے نام سے آبادگار 93 ہے، امداد 05 ہے، اور SKD 1 ہے، سکرن 1 ہے، TD 1 ہے، اور حمل ہے، اور بے نظیر ہے۔ اس کے علاوہ سندھو ہے، IV2 ہے۔ 12 ویرائٹیز ہم نے یہ ریلیز کروا چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ ارلی ہیں، کچھ لیٹ ہیں۔ ان کا یہ مین فوکس یہ ہے کہ ہماری پیداوار زیادہ ملے، اور ڈیزیز جو ہے ڈیزیز ریزسٹنٹ ہو، ہیٹ ٹالرنس ہو، گرمی کو برداشت کر سکیں، اور کم پانی پہ زیادہ پیداوار دیں، اور پورے سندھ کے موسم میں کامیاب رہیں۔ یہ ہمارا مین فوکس ہے، یہ 12 ویرائٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ہماری کلائمیٹ تبدیلی آتی ہے،
تو اس میں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے پاس جو بہتر ویرائٹیز آئیں اور زمینداروں کے پاس لے جائیں جس میں وہ بہتر پرفارم کریں اور اچھی پیداوار دیں. ظفر صاحب، یہ ہم نے ورائٹیز تو دیکھی جہاں جو ڈسپلے کی ہوئی ہیں، ساتھ میں ہم 2 ورائٹیز ایسی ہیں جو اپ کمنگ ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے. ظاہر ہے یہ اس کو مینشن کی جاتی ہے جس کا آپ ابھی کوئی کسی پروسیس میں ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں یہ جب ایک ورائٹی آپ کے پاس آتی ہے تو وہ کس طرح سے آتی ہے؟ جیسے آپ بتا رہے تھے باہر سے آتی ہیں کچھ ورائٹیز، اس کے بعد آپ کے پاس کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو آگے جب اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس جو یہ ویرائٹیز آتی ہیں یا یہ بنتی ہیں، ہمارے پاس تقریباً ایک ویرائٹیز تیار کرنے میں بنانے میں 10 سے 12 سال لگتے ہیں، کیونکہ بڑا لمبا پروسیس ہے. جو سلیکشن کرتے ہیں، ہائبریڈائزیشن کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو مختلف ٹرائلس ہیں، بریڈنگ کے ٹرائلس ان میں سے گزارنا پڑتا ہے اور نیوٹ کے ٹرائلس میں گزارنا پڑتا ہے. سندھ کے مختلف جو اضلاع ہیں ان کے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ لگاتے ہیں. تقریباً یہ جو پروسیس ہے تقریباً 10 سے 12 سال لگتے ہیں ایک ویرائٹیز کو تیار کرنے میں. اس کے علاوہ جو ہے یہ اپ کمنگ ہیں، یہ ابھی ہماری پروسیس میں ہیں. ان کے علاوہ یہ ہماری پرانی ویرائٹیز ہیں، یہ پرانی لوکل ویرائٹیز ہیں. ان میں ان کی پیداوار جو ہے 15 سے 20 من ہے، اس لیے یہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں. یہ ابھی زمینداروں کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی کوالٹی جو ہے نا، کھانے کے حساب سے ان کی کوالٹی اچھی ہے. کچھ جو اچھے زمیندار ہیں یہ اپنے پاس یہ لگا رہے ہیں کیونکہ کھانے میں ان کی روٹی بالکل اچھی ہوتی ہے، ذائقے دار ہوتی ہے. اور باقی جو دوسری ہماری کمرشل ہیں ان کی تقریباً 70+ جو ہے ان کی پیداوار فی ایکڑ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیداوار ملے، جس سے ہمارا ملک بھی خوشحال ہو اور زمیندار بھی خوشحال ہو. ہاں جی، یہ سیکشن جو ہے پلانٹ بریڈنگ سیکشن ہے، کیونکہ ہمارے ویٹ کا یہ مین سیکشن یہ ہے. سارا کم جو نئی ویرائٹیز کا ہوتا ہے اس سیکشن میں ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ سامنے جو ویرائٹیز پڑی ہیں اپ کمنگ یعنی آنے والی ویرائٹیز ہیں، یہ سارا مٹیریل جو سیمٹ میکسیکو سے آتا ہے وایا NARC PRC اسلام آباد. ان میں جو ویرائٹیز شامل ہیں ان کو ہم نے ادھر ٹیسٹ کیا ہے اور ان میں کیا کیا رزلٹس آئے ہیں، کون کون سی لائنس ہیں، کون کون سی اپ کمنگ ویرائٹیز ہیں. ان کے لیے ہمیں تفصیل بتایا گیا. ہمارے سینئر سائنٹسٹ ہیں امداد علی بسطرو صاحب، جو بریڈنگ کا ہیڈ ہے اور بریڈنگ میں کام کر رہا ہے، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے. تو یہ اس پہ کتنا کام ہے اور کیا کیا لائنیں ہیں، کون سی لائنیں ہیں. امداد بسطرو صاحب. جی السلام علیکم. بہت اچھا سوال. یہ کیا ہے جو ابھی میکسیکو سے جیسے آپ کو ظفر صاحب نے بتایا یہ مٹیریل آتا ہے، نرسریز آتی ہیں. وہ نرسریز ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ آتی ہے. ہیٹ ٹالرنٹ پہ آتی ہے، ہائی ٹیمپریچر پہ آتی ہے، ڈوارف پہ آتی ہے. ویسے ہائی ہیلنگ جو ہوتے ہیں لائنیں وہ تو ہوتی ہیں. تو یہ جو سارا نرسریز اچھے والی جو بھی ہائی ہیلنگ والی لائنیں ہوتی ہیں ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اور جو رسٹ فری ہوتی ہیں، وہ بیماری سے پاک جو ہوتی ہیں وہ بھی ہم لائن سلیکٹ کرتے ہیں. ایوری ایئر یہ نرسری آتی ہیں میکسیکو سے اور یہ پروسیڈنگ چلتا رہتا ہے. ظفر صاحب، ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سندھ کی جو آن ایوریج جو کلٹیویشن کی جو ییلڈ ہے، وہ پیداوار ہے، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آن ایوریج جو ہے وہ سندھ کی پر ایکڑ پیداوار کتنی ہے، اور نیشنل ایوریج اگر آپ کو ہے ذہن میں تو وہ بتائیے کہ وہ کتنی ہے، اور اس کے ریزنز کیا ہیں اگر مختصر سے بتا سکیں. اچھا، یہ ہماری جو نیشنل ایوریج ہے گندم کی، جو ہے نیشنل ایوریج وہ ہے تقریباً 28 سے 30 تک، 28 من فی ایکڑ. اور ہماری جو سندھ کی ایوریج ہے وہ 37 سے 38 من ہے فی ایکڑ. اس کا سبب یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے زمینداروں کے پاس اویئرنیس ہے، اچھا بیج استعمال کرتے ہیں، مینجمنٹ اچھا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایوریج جو ہے ہماری 38 سے 40 من کے قریب ہماری سندھ کی ایوریج ہے. اور جو نیشنل ایوریج ہے وہ تقریباً 27 سے 28 من فی ایکڑ ہے. تو یہ اس لیے فرق اس لیے ہے کہ ہمارے پاس مینجمنٹ اچھا ہے اور زمینداروں کے پاس اویئرنیس ہے. اور پورے نیشنل لیول پہ کچھ وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ پنجاب میں یا KP میں زرعی زمین جو ہے ایگریکلچر کے حساب سے وہ کم ہے، ایگریکلچر کم ہوتی ہے، انڈسٹریز زیادہ ہیں. پنجاب میں صورتحال میں نے دیکھی ہے کہ لوور پنجاب جو ہے بہاولپور فیصل آباد سے لوور پنجاب میں انڈسٹریز کم ہیں، زراعت زیادہ ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سندھ کی ایوریج اور مزید بڑھے، ہماری ٹیکنالوجی جو اس کو مزید ڈیولپ کریں کہ جیسے زمیندار جو ہماری ویرائٹیز میں جو 60 سے 70 من کی ایوریج کی گنجائش ہے.
तो कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो ये एवरेज 38 से 40 बना रही है, तो इसको कोशिश करें कि बढ़ाएं। हमारी कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, अवेयरनेस ज़्यादा पैदा करें, अच्छे बीज दिलाएं ज़मींदारों को और अच्छी वैरायटीज़ ले आएं कि ज़मींदार जिसमें उसकी पैदावार बढ़े और ज़मींदार की इकानमी बेहतर हो। आखिर में ये बताइएगा कि जो क्लाइमेट चेंज के जो आ रहे हैं चैलेंजेस आ रहे हैं वो किस सूरत में आ रहे हैं और उसको जो टैकल करने के लिए आपका इदारा क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो ज़्यादातर इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, जो पूरी सीज़न है वीट की, उनमें ज़्यादातर जो हमारी जो डिज़ीज़ रत्ती की लगती है, जिसको रस्ट कहते हैं, वो ज़्यादा नमी और जो बारिशें होती हैं उसमें ज़्यादा लगती है। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये हमारे पास ये इश्यूज़ हैं। और उसको और दूसरा तो हमारी जो गंदम का फसल है उसको सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो सर्दी यानी टेम्परेचर कम चाहिए। जैसे ही ठंडी मौसम रहेगी सोइंग से हार्वेस्टिंग तक तो हमारा क्रॉप बम्पर रहेगा, एवरेज ज़्यादा होगी। और उससे अभी सूरत हाल ये है कि कभी गर्मी ज़्यादा आ जाती है, कभी ठंड कम होती है। ये जो ऊपर नीचे जो होते हैं इसके क्लाइमेट के इश्यूज़ होते हैं, इसमें से हमारा जो है क्रॉप जो है मुतासर होता है। और हमारी कोशिश ये है, जो बाहर से नर्सरी आ रही है, कोशिश ये है कि हम ऐसी वैरायटीज़ लाएं जो इससे इनके क्लाइमेट को फेस करे और अच्छी पैदावार, बेहतर पैदावार दे और हमारा ज़मींदार जो है खुशहाल रहे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब हमसे बात करने का।